سردار امیر حمزہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، عمر یار نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ انتہائی باکردار اور نیک انسان ہیں اور مسلمانوں کے امیر ہیں جو شہنشاہ افراسیاب اور اس کے جادوگروں کی فوج سے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں، گونگے بابا نے کہا۔ جی ہاں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں سردار امیر حمزہ کا خاص مصاحب ہوں۔ وہ جب بھی مجھے کسی جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بھی مہم پر بھیجتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ مجھے نیک شگون کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، جس سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس شگون کی برکت سے مجھے ان کی دعائیں بھی مل جاتی ہیں، جو میری کامیابی کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر مجھے نیک شگون کے تحت کچھ دے دیں تو مجھے آپ کی دعاؤں کا سایہ بھی مل جائے گا۔ اور میں، عمرو نے آخری الفاظ رک رک کر اور سر جھکا کر نہایت ہی معصومیت سے کہے تھے، جیسے وہ یہ سب نہ چاہتے ہوئے کہہ رہا ہو۔ اس کا یہ معصوم پن دیکھ کر گونگے بابا بے اختیار ہنس پڑے۔ میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں عمرو بیٹا، لیکن اگر تم نیک شگون کے تحت کچھ لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا سانس ان موتیوں میں اٹکا ہوا ہے۔ لے لو، یہاں موجود سب موتی لے لو، مجھے ان موتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گونگے بابا نے کہا، اور ان کی بات سن کر عمر یار مسرت برے انداز میں اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ ہزاروں دیے روشن ہو گئے۔ سارے موتی میں لے لوں؟ عمرو نے مسرت برے انداز میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ سارے موتی تمہارے لیے ہیں، لے لو، گونگے بابا نے کہا، اور عمر یار پر تو جیسے شادی مرگ کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بھوکوں کی طرح ان موتیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے تیزی سے باہر بکھرے ہوئے موتی کو اکٹھے کر کر کے زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ گونگے بابا نے سیپ کے اندر پڑے ہوئے موتی بھی نکال کر عمر یار کو دے دیے۔ عمر یار ننھے بچوں کی طرح کلکاریاں مارتے ہوئے اٹھا اٹھا کر اپنی زنبیل میں موتی ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ عمر یار کے ہاتھ اس وقت تک نہ رکے جب تک کہ اس نے وہاں موجود ایک ایک موتی نہ اٹھا لیا۔ اب تو خوش ہو گئے، گونگے بابا نے کہا۔ جی ہاں گونگے بابا، میں بہت خوش ہوں، بے حد خوش ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے جو نیک شگون دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لینا میں کس طرح کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دوں گا، عمر یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کیونکہ میرا عبادت کرنے کا وقت ہو رہا ہے، گونگے بابا نے عمر یار سے کہا۔ نہیں، اب مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، آپ کا ایک بار پھر شکریہ، بس آپ مجھے سمندری دنیا سے واپس میری دنیا میں پہنچانے کا انتظام کرا دیں، تاکہ میں جلد از جلد اپنی مہم پر جانے کی تیاری کر سکوں اور جس قدر جلدی ممکن ہو سکے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عمر یار نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نیلم رانی کو بلاتا ہوں، جس طرح وہ تمہیں یہاں لائی تھی اسی طرح وہ تمہیں واپس دنیا میں پہنچا دے گی، گونگے بابا نے کہا، ساتھ ہی انہوں نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نیلم رانی کو آواز دی تو دوسرے ہی لمحے نیلم رانی تیرتی ہوئی تیزی سے وہاں پر آ گئی، جیسے وہ پہلے ہی سے وہیں موجود تھی اور گونگے بابا کی آواز کی ہی منتظر تھی کہ وہ اسے آواز دیں اور وہ فوراً وہاں پر پہنچ جائے۔ نیلم رانی نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں گونگے بابا کو سلام کیا اور ان کے سامنے دم کے بل نہایت ادب سے کھڑی ہو گئی۔ نیلم رانی، گونگے بابا نے نیلم رانی سے کہا۔ جی گونگے بابا، نیلم رانی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں ان کو جواب دیا۔ میں نے عمر یار کو ساری باتیں تفصیل سے سمجھا دی ہیں، اب تم اسے واپس اس کی دنیا میں چھوڑ آؤ، گونگے بابا نے نیلم رانی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم گونگے بابا، میں عمر یار کو ابھی لے جاتی ہوں اور اسے واپس اس کی دنیا میں پہنچا دیتی ہوں، نیلم رانی نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا تو گونگے بابا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے عمر یار نے گونگے بابا کا سیپ بند ہوتے دیکھا۔ سیپ بند ہوتے دیکھ کر عمر یار نے گونگے بابا کو مؤدب انداز میں سلام کیا اور پھر وہ سیپ بند ہونے سے پہلے گونگے بابا سے اجازت لے کر نیلم رانی کے ساتھ واپس اپنی دنیا کی جانب ہو لیا۔ باشعوری حاضر ہو جا، جلدی کر، جلدی سے حاضر ہو جا، زرگاش جادوگر نے دروازے کی جانب دیکھ کر حلق کے بھر چیختے ہوئے کہا تو اچانک باہر سے تیز غرغراہٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے زرگاش جادوگر کو دروازے کے پاس ایک سایہ سا لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ زرگاش جادوگر سائے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں باشعوری، آ جا، زرگاش جادوگر نے کہا تو سایہ تیزی سے اندر آ گیا
اور زرگاش جادوگر کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس سائے نے سفید بالوں اور سیاہ لباس والی بھیانک باشوری کا روپ دھار لیا۔ مجھے اب کس لیے بلایا ہے زرگاش جادوگر؟ باشوری نے مخصوص چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تم سے ایک کام ہے باشوری، اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو، زرگاش جادوگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے؟ باشوری نے پوچھا تو زرگاش جادوگر نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس نے ایک اخروٹ جتنا بڑا سیاہ ہیرا نکال کر باشوری کی جانب بڑھا دیا۔ یہ وہی سیاہ ہیرا تھا جسے کالے دیوتا کے پجاری بونے نے زرگاش جادوگر کو سرخ دیوتا کے مبد سے لانے کے لیے کہا تھا۔ زرگاش جادوگر فوراً ہی سرخ دیوتا کے مبد میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4 کم عمر لڑکوں اور 4 کم عمر لڑکیوں کو ساتھ لے جا کے 4 ننھے ننھے بچوں کو وہاں پر جا کر کے ہلاک کر کے ان کے دل اور آنکھیں نکال کر وہاں اس بت کو چڑھا دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ سرخ مبد کے پجاری کو 12 دل اور 24 آنکھیں بھیٹ میں نہیں دے گا، پجاری اسے کسی بھی صورت میں مبد کے اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ بینٹ لے کر پجاری نہ صرف اسے مبد میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا بلکہ اسے سرخ دیوتا کے بت کے سر پر لگے ہوئے دونوں سیاہ ہیرے بھی اتارنے کی اجازت دے دیتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سرخ دیوتا کے مبد کا پجاری جو ایک شیطانی بدروح تھی، اس نے زرگاش جادوگر سے بینٹ لیتے ہی اسے مبد میں داخل ہونے اور سرخ دیوتا کے سر پر لگے ہوئے دونوں سیاہ ہیرے اتارنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ زرگاش جادوگر نے سرخ دیوتا کے ماتھے پر لگے ہوئے دونوں ہیرے اتارے اور انہیں لے کر مبد سے باہر آ گیا، اور پھر وہ جادو سے غائب ہوا اور واپس اپنے جادوئی محل میں پہنچ گیا۔ اب سرخ دیوتا کے دونوں سیاہ ہیرے اس کے پاس موجود تھے، جن میں سے ایک سیاہ ہیرا اسے عمر و عیار تک پہنچانا تھا جبکہ دوسرا سیاہ ہیرا اسے اپنے پاس ہی رکھنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ باشوری نے اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ ہیرا دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو زرگاش جادوگر نے اسے ہیروں کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ تم روپ بدلنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی آوازیں بدلنا کا بھی فن جانتی ہو، اور تم ایسی شیطانی طاقت ہو جس نے کوئی دوسرا روپ بدلا ہو تو کوئی نہیں جان سکتا کہ تمہارا تعلق شیطان سے ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی انسانی روپ بدلو اور عمر و عیار کے پاس چلی جاؤ اور یہ سیاہ ہیرا اس تک پہنچا دو۔ تم اس سے ایسی چال چلنا کہ وہ تمہیں کسی بھی طور پر نہ پہچان سکے اور تم سے یہ ہیرا لے کر اپنی زنبیل میں ڈال دے۔ بس اتنا سا ہی کام ہے، باشوری نے کہا، جیسے زرگاش جادوگر نے اسے واقعی بے حد معمولی سا کام بتایا ہو۔ ہاں، اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں 10 انسانوں کے خون کی بینٹ دوں گا، زرگاش جادوگر نے کہا۔ بینٹ ملنے کا سن کر باشوری کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ 10 نہیں 20، مجھے اس بار 20 انسانوں کا خون پینا ہے، وہ بھی موٹے تازے اور صحت مند انسانوں کا، باشوری نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تمہارے واپس آنے تک میں تمہارے لیے 20 صحت مند انسانوں کا بندوبست کر لوں گا، زرگاش جادوگر نے کہا۔ تو باشوری نے مسرت بھرے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی بھی اس کی طرح انتہائی بھیانک اور مکروہ تھی۔ باشوری نے زرگاش جادوگر سے سیاہ ہیرا لیا اور مڑ کر دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر زرگاش جادوگر کے چہرے پر گہرا اطمینان آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باشوری انتہائی چالاک اور مکار بڑھیا ہے۔ وہ بینٹ حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں سیاہ ہیرا عمر و عیار کو پہنچا کر آئے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی روپ کیوں نہ دھارنا پڑے۔ نیلم رانی عمر و عیار کو سمندر سے نکال کر کنارے پر لے آئی تھی۔ یہ اسی صحرا کا کنارہ تھا جہاں عمر و عیار اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہی خود بخود صحرا میں پہنچ گیا تھا۔ عمر و عیار، تم سیدھے چلے جاؤ، تمہیں ناک کی سیر میں 100 قدم تک چلنا ہوگا۔ جیسے ہی تمہارے 100 قدم پورے ہوں گے تم وہیں رک جانا اور آنکھیں بند کر کے اپنی الٹی سمت گھوم جانا۔ تمہیں ہلکا سا جھٹکا لگے گا، جھٹکا لگنے کے بعد تم آنکھیں کھول دینا۔ جب تم آنکھیں کھولو گے تو تم اس صحرا کی بجائے واپس اپنے خیمے میں پہنچ جاؤ گے، نیلم رانی نے عمر و عیار کو بتاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا بے حد ہی آسان طریقہ ہے۔
کیا تم مجھے کوئی ایسی چیز دے سکتی ہو کہ میں اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جایا کروں؟ عمر و عیار نے کہا، نہیں، میں سمندری مخلوق ہوں، مجھے یہ طاقت قدرتی طور پر ملی ہوئی ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ نیلم رانی نے مسکرا کر کہا تو عمر و عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے نیلم رانی کو الوداع کہا اور پھر اس نے مڑ کر صحرا کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے گنتی گن رہا تھا۔ جب اس کے 100 قدم پورے ہو گئے تو وہ رک گیا۔ اس نے نیلم رانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا رخ موڑا اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے دھکا دے دیا ہو۔ عمرو بوکھلا کر کئی قدم آگے آ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے سنبھالا تھا۔ عمرو نے سنبھلتے ہی جیسے ہی آنکھیں کھولی اس کے چہرے پر انتہائی تعجب کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ عمر و عیار اب وہ صحرا کی بجائے اپنے خیمے کے اندر ہی موجود تھا۔ اس کا رخ خیمے کے دروازے کی طرف تھا۔ عمرو نے ایک طویل سانس لی اور مڑ کر اپنے پلنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ پلنگ پر بیٹھ کر گونگے بابا کی بتائی ہوئی باتیں ذہن میں دہراتا رہا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اسی وقت طلسمی خزانہ کی مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اسے صرف سردار امیر حمزہ سے ملنا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کو ساری بات بتا کر اور ان سے اجازت لے کر اپنی مہم پر جانا چاہتا تھا۔ سردار امیر حمزہ کو بتانے سے نہ صرف اسے حوصلہ رہتا تھا بلکہ اس کے ساتھ سردار امیر حمزہ کی دعائیں بھی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی کامیابی سے دوچار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ عمر و عیار لالچی طبیعت کا بھی مالک تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی سردار امیر حمزہ کو کسی طلسماتی مہم پر جانے کا بتاتا ہے تو اسے سردار امیر حمزہ سے بھی نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ اینٹھ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بھی چونکہ ایسا ہی موقع تھا، اس لیے وہ بھلا اس موقع کو ضائع کس طرح کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ خیمے سے نکلا اور بڑے ہی اطمینان بھرے انداز میں سردار امیر حمزہ کے خیمے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ سردار امیر حمزہ کے خیمے کے باہر 2 دربان آپس میں نیزے جوڑے کھڑے تھے۔ عمر و عیار کو آتے دیکھ کر ان دونوں نے احترام میں سر جھکا دیے، مگر انہوں نے عمرو کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی نیزے ہٹائے۔ سردار امیر حمزہ خیمے میں نہیں ہے خواجہ عمر و عیار، ایک محافظ نے عمرو کی کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اسے بتاتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں سالار اعظم کے ساتھ ہمسایہ ملک واسان گئے ہوئے ہیں، دوسرے محافظ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واسان؟ لیکن صبح تک تو ان کا کہیں بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا تو اس کی بات مجھ سے ضرور کرتے، عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملک واسان کا شاہی ایلچی آیا تھا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو اطلاع دی ہے کہ ملک واسان کا بادشاہ شدید بیمار ہے، اس لیے سردار امیر حمزہ اپنے بیٹوں سالار اعظم کو لے کر ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ پہلے دربان نے جواب دیا تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک واسان کا بادشاہ سردار امیر حمزہ کا بے حد گہرا دوست ہے، وہ ہمہ وقت ان کی امداد کرتا رہتا تھا۔ طلسم ہوشربا کے ساتھ ہونے والی جنگ میں وہ سردار امیر حمزہ کو نہ صرف ہر طرح کے ہتھیار فراہم کرتا تھا بلکہ فوجی امداد، مالی امداد بھی دینے سے کبھی بخل سے کام نہیں لیتا تھا۔ اس لیے سردار امیر حمزہ اس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے سردار امیر حمزہ کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے وہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور اب ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے، اس لیے عمر و عیار کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ اسے سردار امیر حمزہ سے جو نیک شگون ملنا تھا اس کی آس اب ختم ہو گئی تھی۔ ملک واسان کے بادشاہ کو آج ہی بیمار ہونا تھا، وہ 1-2 روز بعد بھی تو بیمار ہو سکتا تھا۔ میرے سردار امیر حمزہ سے ملنے کے بعد ہی وہ بیمار ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اب مجھے سردار امیر حمزہ سے کوئی بھی نیک شگون نہیں ملے گا، بغیر نیک شگون کے ہی مجھے اپنی مہم پر جانا ہوگا، عمر و عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہم سے کچھ کہا خواجہ عمر و عیار؟ ایک محافظ نے چونک کر پوچھا۔ عمر و عیار نے چونکہ بڑبڑاہٹ کی تھی اس لیے اس کی بات ٹھیک طور پر انہیں سنائی نہیں دی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، سردار امیر حمزہ آئیں تو انہیں میری آمد کا بتا دینا اور ان سے کہنا کہ میں کچھ روز کے لیے لشکر سے باہر جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟
یہ وہ خود معلوم کر لیں گے، سردار امیر حمزہ سے کہہ دینا۔ عمرو یار نے کہا جو حکم خواجہ عمرو یار، ہم سردار کو بتا دیں گے۔ دوسرے محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمرو یار برے برے منہ بناتا ہوا اور ملک وسان کے بادشاہ کو کوستا ہوا استبل کی جانب چل پڑا۔ استبل سے اس نے اپنا پسندیدہ عربی نسل کا سفید گھوڑا لیا جس کا نام بادل تھا۔ اس پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بادل کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ مسلسل اور نہایت تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے وہ بادل کو ایک کھلے میدان میں لے آیا۔ میدان اور سامنے موجود پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہوا وہ ایک جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں آتے ہی عمرو یار نے گھوڑا روکا اور اس سے اتر آیا۔ بس دوست، تمہارا میرا یہیں تک ساتھ تھا، اب تم واپس چلے جاؤ، تمہارا کام ختم، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ عمرو نے گھوڑے کی کمر پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا تو گھوڑا ہنہنایا اور مڑ کر ایسی دوڑ لگائی کہ عمرو یار کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ اسی طرف بھاگا تھا جس طرف سے عمرو یار کو لے کر کے آیا تھا۔ عمرو جانتا تھا کہ اس کا وفادار گھوڑا اب سیدھا سردار امیر حمزہ کے لشکر میں چلا جائے گا اور خود ہی استبل میں بھی واپس چلا جائے گا۔ جس مہم پر عمرو یار روانہ ہونے والا تھا، اس میں عمرو یار کو کئی روز لگ سکتے تھے اور وہ اس وقت تک گھوڑے کو جنگل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عمرو یار اس وقت تک گھوڑے کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ دوڑتا ہوا درختوں سے نکل کر پہاڑی علاقوں کی طرف نہیں چلا گیا تھا۔ جب اس نے گھوڑے کو پہاڑی علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور مڑ کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جنگل میں آ کر زنبیل سے محافظ بونے یا پھر سنہری تختی کو نکال کر اس سے خزانہ طلسم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ یہیں سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہونا چاہتا تھا۔ ابھی عمرو تھوڑا سا ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں کے پاس پڑی ہوئی ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس چمکدار چیز کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس نے آگے آ کر اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا کہ وہ چیز ایک خوبصورت ہیرا تھی۔ وہ سفید رنگ کا ہیرا تھا جو مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ عمرو نے جھپٹ کر ہیرا اٹھایا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے واہ، جنگل میں ہیرا! آج تو میری قسمت عروج پر معلوم ہوتی ہے۔ پہلے مجھے سمندر میں جا کر سچے موتی مل گئے اور گونگے بابا نے مجھے دنیا کے سب سے بڑے اور انمول خزانے کے بارے میں بتا دیا، اور اب اس جنگل میں یہ ہیرا! واہ واہ، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی۔ خزانہ طلسم میں جانے سے پہلے ہی مجھے نئے نئے خزانے ملنے شروع ہو گئے ہیں، عمرو یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ہیرا فوراً ہی اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کسی نے اسے ہیرا اٹھاتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہو، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عمرو یار ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اس کی نظر ایک اور ہیرے پر پڑی جو ان جھاڑیوں کی دوسری طرف تھا جہاں سے عمرو یار کو ہیرا ملا تھا۔ دوسرا ہیرا دیکھ کر عمرو کی آنکھوں میں بھی اور چمک آ گئی۔ وہ اچھلا اور جھاڑیوں سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا اور اس نے فوراً دوسرا ہیرا بھی اٹھا لیا۔ اسی لمحے اس کی نظر کچھ آگے پڑی اور ایک اور ہیرے پر پڑی تو اس کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ وہ تیزی سے تیسرے ہیرے کی جانب لپکا اور اسے بھی اٹھا لیا۔ پھر یہ دیکھ کر عمرو یار کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا کہ ہر 10 قدم کے پاس اسے ہیرے مل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہیروں کا بیپاری کسی تھیلی میں ہیرے ڈال کر وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے ہیرا اس جنگل میں گرتا چلا جا رہا تھا، اور ہیروں کے تاجر کو اس بات کا علم تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے تھیلے سے ہیرے نکل کر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمرو یار جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اسے ہیرے ملتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب تک 20 سے زیادہ ہیرے حاصل کر چکا تھا۔ ان ہیروں کا حجم اور ان کے رنگوں میں کافی فرق معلوم ہوتا تھا۔ کوئی ہیرا مٹر کے دانے کے جتنا بڑا تھا تو کوئی اخروٹ جتنا بڑا۔ اسی طرح کسی ہیرے کا رنگ سفید تھا تو کسی کا سرخ، کوئی ہیرا گلابی رنگ کا تھا اور کوئی سبز اور کوئی سیاہ۔ عمرو یار ان ہیروں کی قدر جانتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان ہیروں پر جھپٹ رہا تھا اور انہیں اٹھا اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار کے پاس اب مختلف حجم اور مختلف رنگوں کے
30 हीरे जमा हो चुके थे और ये हीरे इस कदर कीमती थे कि उन्हें उम्र यार बेचकर आसानी से एक रियासत खरीद सकता था। इसलिए वो बेहद खुश था। वो इन हीरों के चक्कर में भूल ही गया था कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। अब हीरे मिलने का सिलसिला ख़त्म हो गया था, लेकिन उम्र के लालची जहन में लालचपन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह सारे जंगल में घूमता फिर रहा था कि शायद उसे वहाँ और हीरे भी मिल जाएं। मगर जब उसे वहाँ कोई और हीरा ना मिला तो वो वहीं से मायूस हो गया। बस इतने से हीरे, मैं तो समझा था कि यहाँ से हीरों से लदे हुए ऊँट गुजरे होंगे, जिनसे हीरे यहाँ गिरकर सारे जंगल में फैल गए होंगे, लेकिन यहाँ तो बस 30 हीरे ही गिरे पड़े थे। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कुछ देर जंगल में हीरे तलाश करने की मजीद कोशिश करता रहा। फिर वो मायूस होकर एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सारे जंगल में घूमने फिरने की वजह से वो बेहद थक चुका था। उसे भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उसने जंबील से खुश्क मेवे निकाल कर खाए और जंबील से पानी से भरी हुई एक छागल निकाल कर उससे पानी पीने लगा। खुश्क मेवे और पानी से भरी हुई छागल वो हमेशा ही अपने पास रखता था। मेवे खाकर और पानी पीकर वो उसी दरख्त के नीचे मौजूद नरम और ठंडी घास पर लेट गया। उसकी आंखों में थकावट की वजह से नींद भरी हुई थी। लेटते ही उसे नींद ने आ लिया और वो गहरी नींद सो गया। जैसे ही वो सोया, अचानक उससे कुछ फासले पर एक स्याह साया सा नमूदार हुआ और उस साये ने अचानक एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की का रूप धार लिया। जैसे ही लड़की वहां नमूदार हुई, उम्र यार के हाथ में मौजूद गोंगे बाबा की दी हुई सुर्ख नगीने वाली अंगूठी यकलख्त चमकना शुरू हो गई। इस अंगूठी का नगीना कभी नीला हो रहा था और कभी सुर्ख, जो इस बात की निशानी था कि उम्र यार के सामने या तो जरगाश जादूगर मौजूद है या फिर उसकी कोई जादुई ताकत। लेकिन उम्र यार हर बात से बेखबर गहरी नींद सोया हुआ था। उससे लड़की के वहाँ नमूदार होने का इल्म ही नहीं था, जबकि सुर्ख नगीने वाली अंगूठी रंग बदल बदल कर और चमक चमक कर उसे खतरे से बदस्तूर आगाह कर रही थी। लड़की के चेहरे पर फतहमंदी के तासरात थे और वो सोए हुए उम्र यार की जानब बड़ी ही तंजिया नज़रों से देख रही थी। बड़ा उम्र यार बना फिरता है। ये उम्र यार है। मैंने किस आसानी से इसे अपनी अयारी के जाल में फांस लिया है। दूसरे हीरों के साथ साथ मैंने इसके रास्ते में स्याह हीरा भी रख दिया था, जो जरगाश जादूगर ने मुझे दिया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि हीरे असली हैं या नकली, और उनमें से कौन सा हीरा शैतानी हीरा है। ये हीरों की चमक देखकर लालच में आ गया था और इसने बिला सोचे समझे हीरे उठा उठाकर अपने थैले में डालने शुरू कर दिए। अगर ये अयार है तो मैं इससे भी बड़ी अयारा हूँ। अयारा बाशूरी, जिसने इस कदर आसानी से उम्र यार को अपने जाल में फांस लिया। सुर्ख शैतान का स्याह हीरा इसके मुकद्दस थैले में जा चुका है। अब उम्र यार अपने मुकद्दस थैले में से जो भी खजाना डालेगा वो सब इसके थैले से गायब होकर जरगाश जादूगर के पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा और उम्र यार के पास एक फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं बचेगी। लड़की ने घबराहट भरे अंदाज में कहा। जो जरगाश जादूगर की जादुई ताकत बाशूरी थी, उसने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की का रूप धार रखा था और उसने ही वहाँ हीरे गिराए थे ताकि उन्हें देखकर उम्र यार लालच में आ जाए और वहाँ गिरे हुए तमाम हीरे उठाकर अपनी जंबील में डाल ले। इन हीरों में स्याह रंग का वो हीरा भी शामिल था जो जरगाश जादूगर ने सुर्ख शैतान के बूत के सर से उतार कर बाशूरी को दिया था। उम्र यार ने लालच में आकर दूसरे हीरों के साथ साथ वो शैतानी हीरा भी अपनी जंबील में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब उसकी सारी दौलत और सारे खजाने, सारे तिलिस्म से होने वाली दौलत भी गायब हो जाएगी, जिसके गायब होते ही उम्र यार को पता भी नहीं चलना। और जब उम्र यार को पता चलेगा उस वक़्त तक उसकी जंबील से उसके तमाम खजाने गायब हो चुके होंगे। इस स्याह हीरे की वजह से उम्र यार पर इस कदर सख्त और कड़ा वक्त आने वाला था जिसके बारे में उम्र यार ने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। वो यकीनी तौर पर अपने सर के बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगा। बाशूरी कुछ देर उम्र यार की जानब तंज भरी नज़रों से देखती रही। फिर वो अचानक साया बनी और फिर ये साया आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गायब होता चला गया। बाशूरी के वहाँ से गायब होते ही उम्र यार के हाथ में मौजूद गोंगे बाबा की दी हुई सुर्ख नगीने वाली अंगूठी का चमकना भी बंद हो गया।
دوستو آج عمر یار اور طلسمی خزانے کا میں نے آپ کو پارٹ نمبر 4 بھی سنا دی، پارٹ نمبر 5 بھی سنا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے 4 حصے میں پوسٹ کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا کل آپ کو نیا حصہ سنائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔